چچی نے بھیجا تھا آپ کے کمرے کی صفائی کرنے، ورنہ وہ قدم پیچھے لیتے سہم کر بتانے لگی۔ جب مرتسم خانزادہ نے اس کا بازو مروڑتے اسے دیوار سے لگایا۔ وہ 17 سالہ فاطمہ تھی جس کی ماں مرنے سے پہلے اسے اس کے ددیال یعنی خان حویلی چھوڑ گئی تھی۔ خان حویلی کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا، تبھی دادا جان نے اس کا نکاح اپنے بڑے پوتے مرتسم سے کر دیا تھا، پر وہ نہیں جانتے اس سے سب سے زیادہ نفرت خود مرتسم خانزادہ کرتا تھا۔ تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا تھا، پر تمہیں میرے کمرے میں کچھ زیادہ دلچسپی ہے۔ فاطمہ بڑی فشانی سے لاؤنج کے فرنیچر کی صفائی کر رہی تھی جب صفیہ چچی وہاں آئی تھی۔ فاطمہ یہ چھوڑو، مرتسم کے کمرے میں جاؤ، اس کے کمرے کی صفائی رہ گئی ہے۔ ان کے حکم پر فاطمہ کی جان لرزی تھی۔ وہ مرتسم سے جتنا زیادہ ڈرتی تھی، گھر کے لوگ اتنا زیادہ ہی اسے مرتسم کے سامنے لا کھڑا کرتے تھے، اور پھر بڑے مزے سے فاطمہ کے مرتسم کے ہاتھوں ہونے والی بے عزتی دیکھا کرتے تھے۔ وہ چچی، آپ کسی اور کو بھیج دینا، میں یہاں کی صفائی کر رہی ہوں۔ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپڑا دکھاتے اپنی جان بچانی چاہی۔ کسی اور کو کیوں؟ جب تم جو ہو، جاؤ اور جلدی سے کام کر کے آ جانا۔ مجھے لگتا ہے مرتسم گھر نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے بچنے کی وجہ سے دور کر دی۔ تو فاطمہ گہری سانس بھرتے مرتسم کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی، لیکن کمرے میں مرتسم کی موجودگی نہ ہونے کے باوجود اسے ڈرا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر جلدی سے ہاتھ چلاتے کمرے کی حالت سدھاری تھی، اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ اسی وقت مرتسم باہر سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اچانک سے اسے سامنے دیکھتے فاطمہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مرتسم نے غصے سے پوچھا تھا۔ وہ مجھے چچی نے بھیجا تھا آپ کے کمرے کی صفائی کے لیے، ورنہ فاطمہ سہم کر بتانے کے ساتھ قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ مرتسم نے آگے بڑھتے اس کا بازو مروڑتے اس کی پشت کو دیوار سے لگایا تھا۔ فاطمہ مرتسم کے نکاح میں تھی۔ سب گھر والوں کی فاطمہ سے نفرت دیکھتے دادا جی نے اس کا نکاح اپنے بڑے پوتے مرتسم سے کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ سے سب سے زیادہ نفرت مرتسم ہی کرتا تھا۔ میں تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے تمہیں مجھ میں اور میرے کمرے میں زیادہ ہی دلچسپی ہے۔ اب تمہاری یہاں آنے جانے کی زحمت ہی دور کر دیتا ہوں۔ مرتسم فاطمہ کے نزدیک دیوار پر ہاتھ جماتے اس پر جھکا، بولتے ہوئے فاطمہ کو حواس باختہ کر گیا تھا۔ نہیں نہیں، پلیز، یہ صحیح نہیں ہے، مجھے جانے دیں، آئندہ کبھی آپ کے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کیے التجا کی تھی۔ جبکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے کمرے میں کیا میری آنکھوں کے سامنے بھی نہ آؤ۔ اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے، سمجھی تم؟ اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مرتسم خانزادہ نے اس کے کان میں غراتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تھا اور اسے دروازے کی جانب دھکیلا تھا، جس سے فاطمہ بمشکل گرنے سے بچی تھی، لیکن مرتسم خانزادہ جان بچنے پر وہ شکر کرتی جلدی سے کمرے سے بھاگی تھی۔ پتہ نہیں دادا جان نے کیا سوچ کر اس مصیبت کو میرے سر ڈالا ہے۔ مرتسم خانزادہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا اور الماری سے اپنے کپڑے لیتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سلمان خان کو اپنی بھری جوانی میں اپنی کلاس فیلو اس قدر پسند آئی کہ وہ ان سے خفیہ نکاح کر گئے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے تو ہر بات منوانے کی عادت تھی، تو اس بار بھی دل میں یہ خیال پختہ تھا کہ وہ صحیح وقت آنے پر گھر والوں کو اپنی محبت کے لیے راضی کر ہی لیں گے۔ شاید ایسا ہو بھی جاتا، جو اگر ان کی پسند کردہ لڑکی سائمہ ایک شریف شادی ہوتی، جبکہ اس سائمہ کا تعلق شہر کے ایک کوٹھے سے تھا، اور اس بات کا علم سلمان خان کو نکاح کے کچھ عرصے بعد ہوا تھا، اور تب وہ اپنی پسند پر ششد رہ گئے تھے۔ کچھ دن تو وہ اس سوگ میں مبتلا رہے، لیکن پھر ان کے دل میں موجود سائمہ کی محبت نے جوش مارا کہ کیا ہوا جو وہ ایک شریف گھرانے سے نہیں ہے، مگر وہ ان سے محبت تو کرتی ہے، اور سائمہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کوٹھے کی زندگی سے تنگ آتے ہی پڑھائی کی طرف راغب ہوئی ہے۔ اس کی اس کوٹھے میں رہنا بس ایک مجبوری ہے، ورنہ وہ کب کی اس جگہ کو چھوڑ چکی ہوتی۔ سلمان خان پھر سے سائمہ کی محبت کے نشے میں گم ہوا، لیکن اب اس کے دل میں خدشات بڑھ چکے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے والد ذات پات کو لے کر کتنا سنجیدہ ہیں، تو پھر وہ سائمہ جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے قبول کر لیتے۔ مگر سلمان خان نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔
وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سائمہ کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگے۔ وہ فی الوقت اپنے رشتے کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ پھر جیسے ہی سلمان خان نے اپنے امتحانات کے ختم ہوتے ہی گھر میں اپنے نکاح اور سائمہ کا ذکر کیا تو جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تب 7 سالہ معتصم نے اپنی آنکھوں سے گھر میں پیدا ہوتی چپکلش کو دیکھا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے سب سے پیارے چچا سب گھر والوں سے لڑ رہے تھے۔ معتصم خانزادہ کو اس عورت سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سلمان خان اپنے اس نکاح کی وجہ سے اس لڑکی کا بھی مجرم ٹھہرا تھا، جسے اس کے نام کی انگوٹھی کافی سال پہلے پہنائی جا چکی تھی۔ وہ لڑکی سلمان خان کے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ان کی بڑی بھابھی کی بہن بھی تھی، جو کہ معتصم کی ماں تھی۔ معتصم کو اپنی خالہ اپنی چچی کے روپ میں بہت پسند تھی کہ اس کے پسندیدہ 2 انسان ہمیشہ ایک ساتھ رہنے والے تھے، لیکن اب ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سلمان خان اپنی ضد پر ڈٹ چکے تھے کہ انہیں اپنی بیوی کے طور پر سائمہ کو ہی اس گھر میں لانا ہے۔ گھر میں عجب بے سکونی پیدا ہو گئی تھی، تو ایسے میں معتصم بھی سلمان خان سے دور دور رہنے لگے تھے۔ جب ایک دن سائمہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چلی آئی تھی، معتصم نے اس ضرورت سے زیادہ بنی ٹھنی عورت کو نفرت سے تکا۔ یہاں اس کا چاچو اس کی وجہ سے بڑے حال میں تھا، اور وہ کس طرح میک اپ تھوپے چلی آئی تھی۔ گھر کے سب افراد اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ سلمان خان اپنے سامنے سائمہ کو دیکھتے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن وہ جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچے وہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی تھی۔ سائمہ وہ ناسمجھی سے اس کا کچھ بدلا بدلا سا روپ دیکھ رہے تھے۔ تمہاری پسند کوئی شریف زادی ہوتی تو شاید ہم اس بارے میں سوچ لیتے، لیکن جب ہم اس لڑکی سے ملے تو ہمیں تمہاری پسند پر سوائے افسوس کے کچھ اور محسوس نہیں ہوا۔ سلمان دادا جی حاکم خان اپنی باروب شخصیت کے ساتھ بولتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ سلمان خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا کہ ان کا باپ ان کی محبت کی توہین کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں یہ سب کہنے کا موقع ان کی نام نہاد محبت نے ہی دیا ہے۔ تمہاری بیوی نے تمہاری محبت کا سودا کر لیا ہے کچھ پیسوں کے بدلے، اور وہ آج تم سے اپنا رشتہ ختم کرنے ہی آئی ہے۔ حاکم خان کے الفاظ پگھلتے سیسے کی مانند سلمان خان کے کانوں میں اترے تھے، اور انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کوئی شرمندگی کوئی دکھ نہیں تھا۔ سائمہ، کیا بابا سچ کہہ رہے ہیں؟ ان کی آواز بامشکل سنائی دی تھی، اور پھر سائمہ کا اس بات میں ہلتا سر انہیں بہت زور کا دھچکا دے گیا تھا کہ وہ بس پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ حاکم خان نے سب کے سامنے اسے پیسے پکڑائے تھے، جن کو لیتی وہ فوراً گھر سے چلی گئی تھی۔ طلاق کی کارروائی بعد میں کرنے کا ارادہ تھا۔ حاکم خان کو یقین تھا کہ اب ان کا بیٹا اس لڑکی کی طرف نہیں پلٹے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بیٹا تو پھر زندگی سے ہی منہ موڑ بیٹھے گا۔ جوانی کی محبت تھی، جذباتی پن کی انتہا تھی کہ وہ اس دھوکے کو دل پر ہی لے گئے تھے۔ سلمان خان نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں سنبھلنے کا موقع دے رہے تھے، اور پھر انہیں زندگی کی طرف لانے کے لیے حاکم خان نے کچھ مہینوں بعد ان کی شادی ان کی منگیتر سے طے کر دی تھی، جس پر سلمان خان نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو دوسری طرف ان کی منگیتر ماہین ان سے اندھی محبت کرتی تھی کہ ان کے پہلے نکاح کو بھلا کر ان سے شادی کے لیے تیار تھی، لیکن ان دونوں کی شادی ممکن ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ اس سے پہلے ہی سلمان خان ہارٹ اٹیک کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ اپنی موت سے سب کو بہت بڑا صدمہ دے گئے تھے۔ سلمان خان ہمیشہ لاڈ پیار میں پلے بڑے تھے، کچھ زیادہ ہی نازک ثابت ہوئے کہ سائمہ کا دیا دھوکہ انہیں اندر سے ختم کر گیا تھا۔ سلمان خان کی وفات کو 2 سال گزرے تھے، جب ایک دن چوکیدار 2 سال کی بچی اور ایک خط لیے حاکم خان کے پاس آیا تھا، اور وہ خط سائمہ کا تھا، اور وہ بچی سلمان خان کی تھی، جسے سائمہ اپنی موت سے پہلے اس کے ددھیال میں بیچ چکی تھی۔ شاید وہ اس طریقے سے اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتی تھی۔ حاکم خان جو اپنے لاڈلے کی جدائی میں تڑپتے رہتے تھے، اس کا خون اپنے سامنے آنے پر خود کو پتھر دل نہیں کر پائے تھے، اور اس ننھی سی گڑیا کو انہوں نے اپنے سائے میں لے لیا تھا، لیکن ان کے علاوہ گھر میں کوئی اور اس بچی کو قبول نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ سب کی نفرت کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ تھوڑا وقت گزرا تو حاکم خان نے اس بچی یعنی فاطمہ خان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا نکاح اپنے پوتے معتصم سے کر دیا۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے چاچو سے بہت زیادہ محبت کا دعوے دار تھا، تو یقیناً اس کی بیٹی سے بھی اچھا رویہ رکھے گا، لیکن یہ ان کی بھول ثابت ہوئی تھی، کیونکہ معتصم خانزادہ تو فاطمہ کو سائمہ کی بیٹی کے طور پر دیکھتے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ جس کی ماں کی وجہ سے ان کا چاچو اس دنیا سے چلا گیا، اس کی خالہ کو اتنا بڑا دکھ ملا کہ وہ پھر سلمان خان کے مرنے کے کافی عرصے بعد کسی اور سے شادی کے لیے راضی ہوئی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی فاطمہ نے سوائے اپنے دادا کے کسی اور کی محبت کو محسوس نہیں کیا تھا۔
صبح کی نماز کے بعد فاطمہ نے اپنے چہرے کے گرد اوڑھا دوپٹہ کھولتے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ دوپٹہ اترتے ہی اس کے کالے لمبے بال اس کی پوری کمر کو ڈھانپتے چلے گئے تھے۔ سامنے موجود آئینہ اسے بہت خوبصورت دکھا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی خوبصورت کسی اور کو نظر نہیں آتی، بلکہ اسے چاہ بھی نہیں تھی کہ وہ کسی نظروں میں آئے سوائے اپنے سر کے سائیں معتصم خانزادہ کے۔ وہ بے شک معتصم خانزادہ سے خوفزدہ رہتی تھی، لیکن دل میں تو ہر طرف وہی دھڑلے سے قیام پذیر تھا۔ اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد انہیں دوبارہ سے جوڑے میں لپیٹتے وہ کمرے سے باہر چلی آئی تھی کہ اسے ملازموں کے ساتھ مل کر سب کی پسند کا ناشتہ بنانا تھا۔ وہ پڑھائی کو کچھ عرصہ پہلے ہی خیرآباد کہہ چکی تھی کہ اس کے خیال میں بس اتنی ہی پڑھائی اس کے لیے ضروری تھی۔ اب وہ سارا وقت خود کو گھر کے کاموں میں ہی الجھائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کئی بار اسے حاکم خان سے ڈانٹ پڑی تھی، لیکن وہ ہنستے مسکراتے انہیں ٹال دیا کرتی تھی۔ فاطمہ فاطمہ میرا ناشتہ لا کر دو جلدی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عروج معتصم کی بہن نے ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہی چلاتے ہوئے اسے حکم دیا تو حاکم خان جو آج کافی دن بعد ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے ناگواری سے اپنی پوتی کو دیکھنے لگے تھے۔ بیٹا اگر اتنی ہی جلدی ہے تو صبح وقت پر جاگنا تھا نا، حاکم خان نے اسے جتایا تو وہ آگے سے خفیف سی ہونے لگی تھی۔ ارے بابا جان یہ تو جلدی ہی اٹھ جاتی ہے، وہ آج کل اس کے پرچے ہو رہے ہیں نا تو رات دیر تک پڑتی رہتی ہے، ہمنہ بیگم جلدی سے اپنی بیٹی کی حمایت میں بولی تھی، جب اسی وقت فاطمہ کچن سے ایک بڑی سی ڈش لیے باہر آئی تھی۔ اس میں عروج کے ناشتے کے ساتھ معتصم کا ناشتہ بھی شامل تھا۔ فاطمہ کے ناشتہ سامنے ٹیبل پر رکھتے ہی معتصم خانزادہ بڑی رغبت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ کافی ڈٹ کر کیا کرتا تھا کہ اس کے سارا دن بعد کاموں میں وہ اتنا مصروف ہو جاتا کہ اسے کھانے کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ حاکم خان نے بڑی محبت پاش نظروں سے فاطمہ اور معتصم کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ معتصم کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ اس کے نزدیک ہی کھڑی اسے چائے دے رہی تھی۔ حاکم خان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ فاطمہ اور معتصم کی باقاعدہ شادی کر دیں، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، مگر وہ بس فاطمہ کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ عروج تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ منال نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور مچایا تھا۔ منال حاکم خان کی بیٹی حسنہ کی بیٹی تھی۔ سلمان خان کے علاوہ ان کے 2 بیٹے عثمان خان اور عمران خان تھے، اور ایک بیٹی حسنہ خان تھی جو ان کے گھر کے نزدیک ہی بیاہی گئی تھی۔ منال بظاہر تو عروج کے لیے گھر میں آئی تھی، لیکن اس کی نظریں معتصم خان پر ٹکی تھی۔ معتصم خان کو دیوانہ وار دیکھنا اور بہانے سے اس کے ارد گرد منڈلانا منال خان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس نے یہ سوچنے سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ معتصم خانزادہ نکاح شدہ ہے، کیونکہ وہ صدف کو کسی گنتی میں رکھتی ہی نہیں تھی، اور اسے ایسا سوچنے پر مجبور معتصم کے صدف کے ساتھ روا رکھے سلوک نے کیا تھا۔ معتصم آپ ہمیں کالج چھوڑ دیں گے پلیز؟ معتصم کو کھڑا ہوتے دیکھ کر منال نے جلدی سے کہا، وہ اسی لیے تو آئی تھی۔ معتصم نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ اچھا آ جاؤ مگر جلدی، ورنہ یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ حامی بھرنے کے ساتھ وارننگ دیتا چلا گیا تو منال نے عروج کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، جو اطمینان سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ اسے کھانے پینے میں بہت شغف تھا۔ منال کی جلد بازی پر چلاتے لیکن وہ اس کے سنے بغیر معتصم کی گاڑی کے پاس آ کر ہی رکی تھی۔ منال تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارا یہ پاگل پن نہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور دوسری طرف میرا سڑیل سا بھائی ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تمہاری انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں مجھے تو کئی رنگ لاتی نظر نہیں آ رہی۔ عروج اپنے ناشتہ ادھورا رہ جانے کا بدلہ لیتے منال کی طرف دیکھتی تعصب سے بولتی چلی گئی تھی۔ اس کی باتوں پر چند پل کو منال کے چہرے پر مایوسی کا سایہ چھایا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹکتی عروج کے بازو پر ہاتھ مارتے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش کروا گئی تھی۔ فاطمہ اپنے ہی دھیان میں چلتی کمرے کی طرف جا رہی تھی جب معتصم خانزادہ اس کے پیچھے آتا اسے کوہنی سے پکڑتا ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس افتاد پر فاطمہ نے چیختے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو سنبھالا تھا۔ یہاں اس نزدیکی پر فاطمہ کے چہرے پر سرخی سی پھیلی تھی اور دل یکبارگی زور سے دھڑکا تھا۔ وہیں معتصم کچھ دیر کے لیے اس نرم و نازک وجود کو خود کا حصہ بنے دیکھ کر ساکت ہوا تھا،
اور پھر اس نے بھی اپنے دل کی رفتار کو معمول سے زیادہ پایا تو اس نے اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے فاطمہ کو خود سے دور کیا تھا۔ کیا ہے؟ مرتسم کے یوں بار بار جھٹکا دینے پر اپنے پورے وجود کو ہلتے محسوس کر کے فاطمہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ ساتھ ہی وہ آج اپنے پورے دن کی روٹین کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا جو یہ دیو سخت تیوروں کے ساتھ اس تک آیا۔ میری خالہ ماہین پاکستان آ رہی ہیں تو ان کا ادھر بھی چکر لگتا رہے گا، تو میرا حکم ہے یہ کہ اپنا یہ منحوس شکل ان کے سامنے مت لانا۔ میں نہیں چاہتا وہ کچھ بھی ماضی کا سوچ کر افسردہ ہوں، سمجھی؟ وہ سخت لہجے میں واقعی حکم صادر کر رہا تھا۔ مگر میرا اس سب میں کیا قصور؟ فاطمہ نے اپنے حق میں بولنا چاہا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم طائف زادی سائمہ کی بیٹی ہو، جو دھوکے باز تھی، جس نے میرے چاچو اور خالہ کو مجھ سے دور کر دیا۔ مرتسم اس کے چہرے پر غرایا تو فاطمہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جمع ہونے لگی تھی۔ مرتسم خان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو بچی کو۔ حاکم خان نے اپنے کمرے سے نکلتے مرتسم کو فاطمہ پر چلاتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تو وہ ایک قہر بھری نظر فاطمہ پر ڈالتے وہاں سے ہٹا تھا۔ فاطمہ کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں خود پر ٹکی پا کر وہ مزید کچھ بولے بغیر بس نفی میں سر ہلاتا چلا گیا۔ دادا جان، حاکم خان کے نزدیک آنے پر فاطمہ باقاعدہ اونچی آواز میں روتے ہوئے ان کے ساتھ لگی تھی۔ یہاں وہ گہری سانس بھرتے اسے تسلیاں دیتے اسے لیے اپنے کمرے میں ہی چلے آئے تھے۔ فاطمہ جلدی کمزور نہیں پڑتی تھی کیونکہ بچپن سے ہی ایسے سلوک کی وہ عادی تھی، لیکن کبھی کبھار اس کا دل بھی دکھ جایا کرتا تھا کہ وہ سب کی ناحق ناپسندیدگی برداشت کرتے تھکنے لگتی تھی۔ تو پھر اسی طرح حاکم خان کے پاس آتے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ حاکم خان اسے ہر بار اپنے حق میں آواز اٹھانے کی ترغیب دیتے اور ایک حق سے اس گھر میں رہنے کو کہتے کیونکہ یہ گھر اس کے باپ کا بھی تھا۔ ان کی باتیں سنتے فاطمہ زور و شور سے سر ہلاتی کہ وہ ایسا ہی کرے گی، لیکن اس کی فطرت میں جو نرمی تھی وہ اسے ایسا کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی، اور وہ اپنی خاموشی سے سب کو مزید خود پر ظلم ڈھانے کا لائسنس دیتی تھی۔ دادا جان، اس گھر میں آپ کے علاوہ سب اتنے معتدل کیوں ہیں؟ پھپھو تک مجھ سے پیار نہیں کرتی، اور تو اور اس گھر سے باہر بھی میں کئی لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑتی یاسیت سے بول رہی تھی۔ حاکم خان کے پاس اسے دینے کو کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس گہری سانس خارج کر گئے۔ دل میں خدشات ابھرنے لگے تھے کہ آخر کبھی مرتسم فاطمہ کو اپنی بیوی قبول بھی کرے گا یا نہیں۔ آج ماہین کی گھر میں دعوت تھی تو ہمنہ بیگم نے سر پر کھڑے ہو کر فاطمہ سے سب کچھ تیار کروایا تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن فاطمہ کے ہاتھ کے ذائقے سے وہ دل سے متعارف تھی، اسی لیے صبح سے انہوں نے فاطمہ کو گھن چکر بنایا ہوا تھا اور وہ زبان پر بغیر شکایت کا کوئی حرف لائے ان کا ہر حکم مانتی جا رہی تھی۔ فاطمہ یہ سب ہمیشہ اس نیت کے ساتھ کرتی تھی کہ کیا پتہ کبھی تو ان کا دل اس کے لیے نرم پڑے گا۔ مہمان آنے پر فاطمہ کچن سے ہی نہیں نکلی تھی، وہ باہر جا کر مرتسم کے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ فاطمہ ملازم خواتین کو کھانا نکال کر دیتی، ساتھ ساتھ انہیں باہر ٹیبل پر ہر چیز چیک کرنے کی ہدایت بھی دے رہی تھی۔ جب سب ڈشیں باہر پہنچانے کے بعد فاطمہ گہری سانس بھرتی کچن میں موجود کرسی پر جا بیٹھی، اس کا پورا وجود تھکاوٹ سے چور ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن اس کے لیے سب کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ فاطمہ بی بی، آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں، فاطمہ نے اس کے قریب آتے پیغام دیا۔ ملازمہ نے تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ حاکم خان کو اچھے سے پتہ تھا مرتسم نے فاطمہ کو ماہین کے سامنے آنے سے منع کیا ہے۔ فاطمہ بیٹا، اب باقاعدہ فاطمہ کے کانوں میں حاکم خان کے پکارنے کی آواز پہنچی تو وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن سے نکلی تھی۔ آج گھر کے بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر سب ہی جمع تھے، اس کی پھپھو بھی موجود تھی۔ اس نے باہر نکلتے کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ اس کی آمد نے باقی سب نے گردن موڑے اسے لازمی دیکھا تھا۔ فاطمہ جانتی تھی کہ ان کے دیکھنے میں نفرت اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اسی لیے نظریں جھکائے وہ سست قدم لیتی حاکم خان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تم تو آج سارا دن کچن کی ہی ہو کر رہ گئی، اور اب بھی نہ پکارتا تو تمہارے باہر نکلنے کے ارادے نہیں تھے؟ ان کے لہجے میں خفگی جھلکی تو بیچاری صدف نزدیکی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مرتسم کا چہرہ اپنے حکم کی نافرمانی پر سلگ رہا ہوگا، اسی لیے اس نے نظریں اوپر ہٹانے کی غلطی نہیں کی۔ پھر سب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ماہین نے بڑی محبت اور نرمی سے اس کا حال احوال دریافت کیا تھا۔
صدف نے بھی چونکتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا تھا، یہاں سوائے مہربانی کے کچھ نظر نہیں آیا تھا، تو وہ ذرا پرسکون ہوئی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می چچا جان کہ یہ ساری کوکنگ فاطمہ نے کی ہے، ماہین نے پوری ٹیبل پر نظر دوڑاتے پوچھا۔ اپنی چھوٹی بہن کے یوں اشتیاق سے پوچھنے پر حمنہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ میں بھلا کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ حاکم خان بولتے ہوئے ہنسے تھے۔ فاطمہ خود کو یوں موضوعات گفتگو بنے دیکھ کر شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ صبح صادق کا وقت فاطمہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے باہر لان میں چلی آئی۔ یہاں ہر طرف ٹھنڈی ہوا اور سکون تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی جب اسی وقت ماہین بھی اس کے پاس چلی آئی۔ فاطمہ نے نظریں چرائی تھیں، دل ناخوشگوار سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا کہ شاید ماہین بھی اپنے دل کی بھڑاس اس پر نکالیں گی، لیکن جب فاطمہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ نرمی سے مسکراتے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہین نے اسی کے ساتھ چلتے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا شروع کی تو فاطمہ بھی پرسکون سی ہو کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ خالہ جانی، مرتسم گھر کے رہائشی حصے سے باہر نکلتا لان میں آگے بڑھنے کی وجہ وہیں کھڑا ماہین کو پکارنے لگا۔ مرتسم یہیں آ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے، ماہین نے بولتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تو وہ ناچار آگے قدم بڑھا گیا۔ میں چلتی ہوں۔ مرتسم کے آنے پر فاطمہ نے جھٹ وہاں سے جانے کی۔ کیوں؟ کیا تم مرتسم سے شرماتی ہو؟ ماہین نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ مرتسم اپنی خالہ کی بات سنتے ترچھی نگاہوں سے فاطمہ کو دیکھنے لگا جو گھبرائی ہوئی سی تھی۔ وہ خالہ خود میرے پاس آئی تھی، میں تو پہلے سے یہیں تھی۔ فاطمہ نے مرتسم کو صفائی دینے کی کوشش کی۔ ماہین نے حیرانگی سے اس کے الفاظ سنے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے مرتسم کی طرف دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں، ناشتہ بنانے کا وقت ہو گیا۔ اب کی بار فاطمہ ماہین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے چلی گئی تھی۔ اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے مرتسم نے ناپسندیدگی سے سر جھٹکا تھا۔ 18 سال ہو گئے مرتسم، اور تم لوگوں نے اس کے ناکردہ گناہ معاف نہیں کیے؟ ماہین نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا۔ وہ تعصب سے مرتسم کو دیکھ رہی تھی جو اضطراب سی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آپ بھی اس کی معصومیت کے جال میں پھنس گئیں؟ اور ویسے آپ نے تو کر دیا ہے نا معاف اسے، مگر ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں، مرتسم تلخی سے بولا۔ کیا معافی تلافی مرتسم؟ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو مجھے اسے معاف کرنا پڑے۔ یہاں ہر کوئی اپنی ذات کے لیے جواب دہ ہے اور یہ بات ہم اچھے سے جانتے ہیں، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ماہین اپنی باتوں سے مرتسم کے دماغ پر پڑی گرد صاف کرنے کی کوشش میں تھی اور شاید ایسا ہونے بھی لگا تھا، کیونکہ دل تو پہلے بھی کئی بار فاطمہ کے حق میں گواہی دینے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، لیکن دماغ ہر بار اسے شٹ اپ کال دیتا تھا۔ اچھا اب کریں اس کی طرف داری اور آ جائیں، آپ کو اپنے جم کی سیر کرواتا ہوں، تب تک ناشتہ تیار ہو جائے گا۔ مرتسم کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے پلٹا تو ماہین اس کی حالت پر مسکراہٹ دباتی اس کے پیچھے ہو لی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ عجیب کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عثمان خان اور عمران خان کے بچے آرام سے بیٹھے اپنی اپنی پسند کا ناشتہ کر رہے تھے، اور سلمان خان جو ہل کر پانی بھی نہیں پیتا تھا سب کا لاڈلا تھا، اس کی بیٹی یہاں سب کی نوکرانی بنی پھر رہی تھی۔ ماہین کو رہ کر اس پر ترس آنے لگا تھا۔ ویسے بھانجے، تمہاری صحت کا راز مجھے اب معلوم ہوا ہے۔ جب بیوی اتنا اچھا کھانا بناتی ہوگی تو پھر کہاں ہاتھ رکتا ہوگا۔ ویسے کبھی بیچاری کو کوئی انعام بھی دیا ہے یا پھر کبھی تعریف کرتے ہوئے حوصلہ بڑھایا؟ ماہین نے جیسے قسم کھا لی تھی مرتسم کو شرمندہ کر کے ہی چھوڑے گی۔ وہ سب کے لیے اپنی مرضی سے کھانا بناتی ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا، مرتسم نے نخوت سے جواب دیا، ساتھ ہی ایک گہری نظر فاطمہ پر ڈالی تھی۔ دل بے چین سا ہونے لگا کیونکہ اس کے علاوہ سب ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مرتسم، ایک غیرت مند مرد کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جو اپنی عورت کو سر کا تاج بناتا ہے، گھر کی ملکہ بنا کر رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرد اپنی ملکہ کا بادشاہ ہے، اور اگر وہی مرد بیوی کو ملازمہ بنا دے گا، خود بھی اس کی کیٹیگری میں آئے گا نا، ملکہ کا شوہر بادشاہ اور ملازمہ کا شوہر ملازم۔ ماہین مرتسم کی طرف جھکی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ کڑے تھے جو مرتسم کو کسی ہتھوڑے کی ضرب کی مانند لگ رہے تھے۔ میں چلتا ہوں۔ مرتسم اپنا ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ گیا تھا۔ ماہین کو افسوس تو ہوا، لیکن ان کا مرتسم کو احساس دلانا بھی ضروری تھا۔ یہ تو آج اپنا پورا ناشتہ ہی نہیں کر کے گئے۔ مرتسم کی چھوڑی کرسی کے نزدیک آتے فاطمہ فکر مندی سے بولی تو ماہین نے بغور اسے دیکھا، جس کے چہرے پر مرتسم کے لیے پیار، محبت اور فکر کی واضح جھلک تھی۔
شاید موڈ نہیں ہوگا، اب تم بیٹھو اور میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ ماہین نے اس کا ہاتھ پکڑے زبردستی اپنے ساتھ بٹھا گئی تو وہ معتصم کا چھوڑا ہوا ناشتہ ہی خوشی سے کھانے لگی۔ حاکم خان خوشی سے مسکراتے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ باقی سب گھر والوں کے منہ بنے ہوئے تھے، کیونکہ ماہین فاطمہ کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ ماہین انہی کی طرح فاطمہ سے نفرت کرے گی۔ معتصم رات گئے گھر واپس آیا تھا۔ اس وقت آسمان پر موجود بادل زور و شور سے برس رہے تھے۔ معتصم نے گاڑی سے نکلتے خود کو بھیگنے سے بچانے کے لیے جلدی سے گھر کے اندر جانا چاہا، جب فاطمہ لان کی طرف سے بھاگتی ہوئی اس سے آ ٹکرائی اور اس کے ساتھ زور سے بادل گرجے تو وہ چیختی ہوئی معتصم کی شرٹ کو دبوچتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ معتصم ساکت سا دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ خود کو سنبھالتے کانپتے وجود کے ساتھ دور ہٹی تھی۔ وہ ساری کی ساری بھیگی ہوئی تھی اور اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ فاطمہ، تمہارا دماغ خراب ہے جو اس وقت بارش میں نہاتی پھر رہی ہو؟ معتصم نے اسے غصے سے گھرتے ہوئے گھر کے اندر کی راہ لی تھی۔ وہ خفت زدہ ہوتی معتصم خانزادہ کے پیچھے ہی بڑی تھی۔ وہ ایک بلی کا بچہ باہر کافی دیر سے میاؤں میاؤں کری جا رہا تھا تو بس اسے خوش جگہ پر رکھنے گئی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی اس کی چوڑی پشت کو حسرت سے تک رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کیسے اس کی قریب آئی تھی اور اب اتنا ہی وہ دور محسوس ہو رہا تھا۔ بلی کا بچہ بچاتے اب خود بھیگی بلی بن گئی ہو۔ خیر، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا گرم کر دو، پھر ایک ہی بار کمرے میں جانا۔ وہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ الفاظ اور لہجہ آج کسی قدر نرمی لیے ہوئے تھے۔ شاید ماہین کی گئی برین واش کا نتیجہ تھا یا پھر فاطمہ کی قسمت کا پلٹا کھانے کو تھی۔ لیکن جیسے ہی فاطمہ معتصم کے پیچھے سے آگے بڑھتی کچن کی طرف گئی تو معتصم کی آنکھیں بے اختیار اس پر ٹکری۔ گیراج میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ صحیح سے کچھ نظر نہیں آیا تھا اور اب روشنی میں آتے ہی فاطمہ کے بھیگے کپڑے اور لمبے کھلے بالوں سے ٹپکتا پانی معتصم کو میسمرائز کر گیا تھا۔ اسے ایک دم سے اپنا حلق خشک پڑتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا ماتھا کھجاتا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھا تھا، جب تھوڑی دیر بعد فاطمہ پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ معتصم نے لاکھ نظریں چرائیں لیکن وہ بار بار پلٹ کر فاطمہ پر ہی چپکی جا رہی تھی۔ اس وقت فاطمہ سے کھانا گرم کرنے کو کہنا معتصم کو اپنی بہت بڑی غلطی لگنے لگا تھا۔ اس آفت سے نظر اور دل ہٹانے کو معتصم نے کھانے کی طرف پوری توجہ کی تھی۔ جتنی دیر میں معتصم نے کھانا کھایا تب تک فاطمہ کچن میں کچھ کھٹ پٹ کرتی رہی تھی اور جب باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ معتصم کے جھوٹے برتن اٹھا کر وہ انہیں دھونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن چائے کا کپ پکڑتے معتصم اسے سختی سے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دینے لگا تو وہ کندھے اچکائے جیسے ہی 2 قدم چلی، اسی وقت پورے گھر کی بجلی چلی گئی، جس سے فاطمہ کے آگے بڑھتے قدم وہیں جم سے گئے تھے۔ اس نے گھپ اندھیرے کو دیکھتے اندازے سے قریب پڑی کرسی پر بیٹھنا ٹھیک سمجھا۔ جب معتصم اپنے کمرے میں جائے گا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جائے گی۔ معتصم اس کے وجود سے انجان گہری سانس بھر کر چائے پینے لگا تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے رہتی تو یقیناً معتصم سے کوئی خطا ہو جانی تھی۔ وہ اس طرح نہ بہکتا جو اگر ان کے درمیان نکاح کا رشتہ نہ ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی چائے ختم کرتا اٹھا اس کا سکون درہم برہم ہوا تھا، کیونکہ وہ وہیں قریب ہی سہمی سی بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ معتصم چونکا موبائل کی ٹارچ آن کر چکا تھا، اس کے باعث ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی۔ وہ اندھیرا ہو گیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کمرے تک چلی جاؤں گی پلیز۔ فاطمہ معتصم کے کچھ بولنے سے پہلے جلدی سے بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پہلے کی طرح اس پر چلانا نہ شروع کر دے۔ معتصم بس سر ہلاتے آگے چل دیا۔ آپ ایک بار میرے کمرے تک آ جائیں۔ فاطمہ کی اس ڈیمانڈ پر معتصم نے اسے گھورا تھا، جو آج سچ میں کسی چڑیل کی طرح اس سے چمٹنے کو تھی۔ وہ میں اپنے فون کی لائٹ آن کر لوں گی نا تو ڈر نہیں لگے گا۔ یہ پتہ نہیں آج چچا نے ابھی تک کیوں نہیں چلایا۔ آخر میں وہ تھوڑا غصے سے گویا ہوئی تھی۔ غصہ تو معتصم کو بھی ملازم پر آیا تھا، وہ صبر کا زمانہ اس کی خبر لینے والا تھا۔ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ فاطمہ معتصم کے پاس سے گزرتی آگے بڑھتے اپنے موبائل اٹھا گئی تھی۔ اس دوران معتصم سب کچھ بھلائے بس اسے ہی دیکھنے میں مگن بے اختیاری میں کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ اپنا فون لیے جیسے ہی فاطمہ اچانک سے پلٹی، وہ اپنے بالکل نزدیک کھڑے معتصم سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بونکلاتے ہوئے اس سے فاصلہ بناتی، معتصم اسے اپنے حصار میں قید کرتا اپنے دل کے ہاتھوں بہکتا چلا گیا تھا کہ فاطمہ کی کمزور سی مزاحمت نے
اس نے توجہ کے قابل نہیں جانا، اور پھر ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ جو وقت کے ساتھ کمزور پڑتا جا رہا تھا، آج رات پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تر ہو چکا تھا۔ فجر ہونے سے پہلے مرتسم اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا، اور آتے ہی کچھ بھی سوچے بغیر وہ بیڈ پر گرتا گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ لیکن جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو نامحسوس انداز میں اس نے فاطمہ کو تلاشا تھا، لیکن وہ آج کمرے سے باہر آئی ہوتی تو نظر آتی۔ وہ تو بخار میں جلتی اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ ملازمہ کے ناشتہ سامنے رکھنے پر وہ بے دلی سے چند لقمے لیتا اٹھ گیا تھا، لیکن جب دوسرے تیسرے دن بھی اسے فاطمہ نظر نہیں آئی اور نہ ہی کھانے میں اس کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، تھک گیا ہوں، روز ایک ہی قسم کا ناشتہ کرتے۔ آج مرتسم ناشتے کو دیکھتے ہی زور سے چلایا تو ملازمہ سہم سی گئی تھی۔ جو تمہیں روز نت نئے کھانے بنا کر دیتی تھی وہ بیمار پڑی ہے، جس کا حال تم نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ مرتسم خان ڈرو اس وقت سے جب اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حاکم خان کڑے لہجے میں بولتے اپنی بیساکھی کے سہارے اٹھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مرتسم گمسم سا اپنی جگہ بیٹھا کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر پلٹا تو ہمنا بیگم نے جلدی سے اس سے پوچھا، مرتسم کہاں جا رہے ہو؟ ان کی آواز میں پریشانی سی تھی۔ فاطمہ کے کمرے میں۔ وہ اپنے جواب سے انہیں ہکا بکا چھوڑے آگے بڑھ گیا، اور پھر وہ جو مضبوط قدم اٹھاتا فاطمہ کے کمرے کے دروازے تک آ گیا تھا، اب اندر داخل ہونے کے لیے وہ کچھ جھجک سا رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس کی بیوی کا کمرہ ہے، کسی غیر کا نہیں، وہ جب دل چاہے یہاں آ سکتا ہے۔ فاطمہ ابھی بھی بیڈ پر لیٹی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ مرتسم آہستگی سے چلتا اس کے پاس ہی جا بیٹھا۔ فاطمہ جاگ رہی تھی، اسی لیے کمرے میں کسی اور کی موجودگی محسوس کرتے فوراً آنکھیں کھول دی گئیں، اور سامنے مرتسم کو دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے لیٹے بیٹھتی سکڑتے سمٹتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھی اپنی جگہ بنانے لگے تھے۔ مرتسم نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالتے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ وہ اس طرح سے بیٹھا کہ اب اس کی صرف پشت ہی فاطمہ دیکھ پا رہی تھی۔ کیسی ہو؟ مرتسم کی آواز مدھم سی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ جیسے پہلے کوئی سروکار نہیں تھا، اب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ روتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ فاطمہ تم اچھے سے جانتی ہو پہلے اور اب میں بہت فرق ہے۔ مرتسم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جیسے اسے کچھ باور کروایا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے فاطمہ کی زبان پر قفل لگا تھا، وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کی رفتار بڑھی تھی۔ اس کی چپ پر مرتسم نے چہرے کا رخ موڑتے اس کی طرف دیکھا جو سرخ چہرے لیے اپنے لب بھینچے بیٹھی تھی۔ آ جاؤ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مرتسم کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے۔ وہ انکاری ہوئی تو مرتسم اس کی طرف آیا اور کمال استحقاق سے اپنے ہاتھ بڑھاتے اس کی پیشانی پر رکھ دیا تھا۔ اس کے لمس پر فاطمہ وہیں فریز ہوئی تھی۔ آنکھیں ایک دم سے اوپر اٹھاتے وہ مرتسم کو دیکھنے لگی تھی جو عام سے انداز میں کھڑا اس کا بخار چیک کرتا اب پیچھے ہٹ گیا تھا۔ بخار تو نہیں ہے، اب کوئی اور مسئلہ ہے تو بتا دو، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ مرتسم نے دوبارہ اصرار کیا تھا۔ نہیں، میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ فاطمہ کو واقعی اب اپنی طبیعت بہتر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے دل میں جو خدشات جنم لینے لگے تھے کہ مرتسم اس کے قریب آتے تعلق بنا گیا تھا تو کیا وہ بدل گیا ہے، یا پھر اس رات کے بعد پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن اب مرتسم کی اس کے پاس موجودگی، اس کی فکر کرنا فاطمہ کو پرسکون کر گیا تھا۔ وہ مرتسم کے دل میں اپنے لیے نفرت جو ختم ہوتا دیکھ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے صبر کا پھل ملنے والا تھا۔ ٹھیک ہو تو یار میرے ناشتہ کھانے کی طرف بھی توجہ دے دو، دل اوب سا گیا ہے روز ایک ہی جیسا ناشتہ کر کے۔ مرتسم نے جھٹ دھائی دی تو اب کی بار فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ آپ در پردہ میرے بنائے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں؟ فاطمہ کا انداز چھیڑنے والا تھا جس پر مرتسم مسکرایا تھا۔ وہ دل میں اب تک اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے نفرت اور بغض رکھنے پر لعنت بھیج رہا تھا۔ نہیں تو کھانے کی تعریف کیوں کرنے لگا؟ بلکہ میں تو ان ہاتھوں کی تعریف کروں گا جو اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں، اس وجود کو سراہوں گا جس کی ملکیت وہ ہاتھ ہیں۔ بولتے بولتے مرتسم کا لہجہ گمبھیر ہونے لگا تو فاطمہ سٹپٹائی تھی۔ آپ جائیں، کل سے آپ کو ناشتہ مل جائے گا۔ وہ جذب سی ہوتی جلدی سے بولی کہ مرتسم کی یہاں موجودگی کے باعث وہ اب نروس ہو رہی تھی۔ اوکے، جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مرتسم اسے شرماتے دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ کے کمرے سے نکلتے وہ آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔
ایسا تو تب بھی نہیں ہوتا جب وہ اپنوں کے بیچ میں ہنستا مسکراتا تھا۔ منال جو کہ ابھی عروج کے کمرے سے نکلی تھی، مرتسم کو فاطمہ کے کمرے سے آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی سی رہ گئیں۔ جب مرتسم کے قریب چلا آیا تو منال نے بمشکل کچھ الفاظ منہ سے نکالے۔ آپ فاطمہ کے کمرے میں؟ خیریت تھی؟ وہ اپنی انگلیاں مروڑتی شدید بے چینی کے عالم میں مبتلا تھی۔ مرتسم نے زیادہ توجہ نہیں دی اور آرام سے انداز میں بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، فاطمہ کی طبیعت خراب تھی تو اسے دیکھنے آیا تھا۔ اپنی بات سے وہ منال کو گہرا شک دیتا بے نیاز سا بغیر اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھے چلا گیا تھا۔ پیچھے منال غم و غصے کا شکار نفرت آمیز نگاہیں فاطمہ کے کمرے کی ٹکائے پر اپنی مٹھیاں بیج گئی تھی۔ مرتسم، تو پاگل ہو گئے ہو جو اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو کیا تمہارے چاچو اور تمہاری خالہ کی بربادی کی ذمہ داری اس کی ماں تھی؟ تو وہ کیا خصلت اس میں نہیں ہوگی؟ ہمنہ بیگم مرتسم کے کمرے میں آتی غصے سے بولی تھی۔ مرتسم نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی۔ جو ہو چکا وہ ماضی کا قصہ تھا۔ میری خالہ اب اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہیں اور مجھے عقل آنے لگی ہے کہ فاطمہ کو اپنی زندگی میں ایک چانس دینا چاہیے کہ وہ ہر جگہ بے قصور ہے۔ اب اسے اپنے چاچو کی بیٹی کی حیثیت سے دیکھا تو نادم ہوتا ہوں کہ چاچو کی روح اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر کس طرح تڑپتی ہوگی۔ اور پھر ماما، میرے دل و دماغ پر بہت بوجھ پڑنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کچھ ادھورا سا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود میں کوئی کمی سی محسوس کرتا تھا، اور وہ اپنا ادھورا پن یہ تھا کہ اپنی بیوی کو اس کا اصل مقام نہ دینا تھا۔ لیکن اب سب سیٹ ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بھی یہ سب دل سے قبول کر لیں۔ یقین مانیے ماما، دل میں ایک سکون اترتا چلا جائے گا۔ مرتسم بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا تھا۔ وہ ہمنہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا، انہیں بھی اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ سر جھٹکتی بغیر کچھ بولے کمرے سے چلی گئی تھی۔ گھر میں ایک مرتسم کا رویہ خود کے ساتھ بہتر ہونے پر فاطمہ جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ وہ اب ہر وقت ہنستی مسکراتی پائی جاتی تھی اور منال اسے جب جب دیکھتی جل جایا کرتی تھی۔ فاطمہ ڈائننگ ٹیبل پر کچھ سبزیاں لے کر بیٹھی انہیں کاٹ رہی تھی جب اچانک سے دل متلانے پر وہ کچن کی طرف بھاگی۔ ہمنہ بیگم نے بغیر اسے دیکھا اور پھر وہ غصے سے تن فن کرتی اس کے پیچھے کچن میں آئی تھی۔ یہاں وہ سینک پر جھکے الٹی کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنا چہرہ دھوتے نڈھال سی سیدھی ہوئی، ہمنہ بیگم اس کا بازو دبوچتے کھینچتے ہوئے کچن سے باہر لے آئیں۔ تائی امی کیا ہوا؟ فاطمہ نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھتے بولی۔ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو ہمارے پیٹھ پیچھے؟ بتاؤ کب سے ہے تمہاری یہ حالت، کیونکہ میں نے پرسوں بھی تمہیں الٹیاں کرتے دیکھا۔ ہمنہ بیگم غصے سے چلائیں تو فاطمہ کچھ حیران سے انہیں اپنی طبیعت کا بتا گئی، لیکن ہمنہ بیگم کے الفاظ اور انداز اسے سمجھ نہیں آئے تھے۔ چچی جان بھی شور سنتے جلدی سے وہاں چلی آئی تھی، آخر کو تماشا جو دیکھنا تھا۔ بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ میرے بیٹے کے نکاح میں ہوتے اسے دھوکہ دیا ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ہمنہ بیگم جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھتے اس کی گردن پکڑ گئی تھی۔ تائی امی چھوڑ دے مجھے۔ فاطمہ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اپنی گردن آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی بہو چھوڑو اسے۔ حاکم خان سیڑھیوں پر کھڑے گرجے تھے تو ہمنہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ اسی وقت وہاں آتے مرتسم سے جا ٹکرائی تو مرتسم نے اپنے بازوؤں کے حصار میں اسے سنبھالتے گرنے سے بچایا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اس معصوم کی جان کی دشمن بن گئی ہو؟ حاکم خان غصے سے بولتے لاؤنج میں آئے تھے۔ فاطمہ تھر تھر کانپتی رو رہی تھی۔ چچا جان، آپ کی یہ معصوم پوتی ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ ہمنہ بیگم نے اپنی طرف سے سب پر دھماکہ کیا تھا، لیکن آگے سے حاکم خان کو بغیر کچھ بولے مرتسم کی طرف دیکھتا پا کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ماما، فاطمہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ مرتسم نظریں جھکائے اعتراف کرتا سب کو چونکا گیا تھا، جبکہ حاکم خان نے گہری سانس بھری تھی۔ وہ اس رات مرتسم کو فاطمہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکے تھے۔ مرتسم، تم اس لڑکی کے گناہ… ہمنہ بیگم نے مزید زہر اگلنا چاہا تھا جب مرتسم زور سے چلایا تھا۔ ماما پلیز، آپ اس لڑکی سے نفرت کرتے کرتے آپ میرے بچے کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی۔ مرتسم نے سوچا نہیں تھا کہ گھر آتے ہی اسے ایسی صورتحال سے سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خبر اس کے لیے خوشی سے زیادہ حیران کرنے والی تھی۔ ہمنہ بیگم کی زبان وہیں بند ہوئی تھی، جبکہ چچی کھڑی منہ بنا رہی تھی اور فاطمہ تو ہمت کھوتی بے ہوش ہونے کو تھی۔ دادا جان، میں اپنی بیوی کی رخصتی چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، مرتسم نے اچانک سے فیصلہ کیا۔ حاکم خان کو بھی یہی مناسب لگا تھا، اسی لیے وہ اس بات میں سر ہلا گئے تو مرتسم بغیر کسی کی طرف دیکھے فاطمہ کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔
دوسری طرف منال جو آج مرتسم کے آنے کی خوشی میں یہاں آئی تھی، وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی تھی کہ آج مرتسم مکمل طور پر اس سے دور ہو چکا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس پلٹ گئی تھی کہ مرتسم اس کا مقدر نہیں تھا، اور جس کا تھا آخرکار اتنا بھاگنے کے باوجود اسی کا رہا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ کمرے میں آتے مرتسم نے فاطمہ سے کہا تو وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی، تو مرتسم نے اس کے گرد حصار قائم کرتے اسے کھل کر رونے دیا۔ اب بس بھی کر دو یار، بیبی کیا کہے گا کہ ماما اتنا روتی ہیں؟ مرتسم نے مسکراہٹ بھری آواز میں کہا تو فاطمہ جھجکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب آگے سے سب اچھا ہی ہوگا۔ شاید ہم نے ایک ساتھ زندگی کی شروعات ایسے ہی کرنی تھی، اور تم فکر نہیں کرو، ماما کا رویہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور ماہین خالہ کوشش کریں گے تو دیکھنا وہ اس خبر پر ہم سے زیادہ خوش ہوں گی۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے مرتسم اسے تسلی دینے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکرا گئی تھی، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی جان نکلنے والی ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر مرتسم انکار کر دیتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ فاطمہ پر شکرانے کے نوافل واجب ہونے لگے تھے کہ اس کا شوہر اب ہر مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ تھا۔ اسے امید تھی کہ جس طرح وہ بدلا ہے تو باقی گھر والے بھی اپنی نفرت کے دائرے سے لازمی نکل آئیں گے۔ مرتسم میں اتنا دم خم تھا کہ وہ اپنی بیوی کی سب سے عزت کروا سکے۔